السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے منور حسین ہے مظفر گڑھ سے۔ مظفر گڑھ سے مجھے ویسے بہت محبت ہے۔ میرا ایک انتہائی پیارا عزیز ترین دوست رجب علی پتافی چند سال پہلے ہمیں چھوڑ گیا۔ ابھی چند دن پہلے ان کا بیٹا تیمور پتافی آیا ہوا تھا، تو مجھے مظفر گڑھ سے ایک عجیب طرح کی محبت ہے۔ منور حسین صاحب مظفر گڑھ سے کہتے ہیں کہ ابھی پنجاب پولیس اور فوجی جوانوں کے درمیان جھگڑے والا قصہ اتنا پرانا نہیں ہوا کہ 2 روز قبل کھاریاں میں خواجہ سراؤں نے تھانہ پر حملہ بول دیا۔ ایسے مناظر دیکھنے کو ملے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کیا پنجاب پولیس کی قسمت میں رسوا ہونا ہی لکھا ہے؟ اس اہم ادارے کی بربادی پہ ضرور کچھ کہیں۔ منور صاحب، شکریہ آپ کے سوال کا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، سوائے آرمڈ فورسز آف پاکستان کا کوئی ادارہ بتائیں جس میں ڈسپلن ہو، جس کا کوئی سر پیر ہو۔ آپ کی بیوروکریسی کیا ہے؟ آپ کی صحافت میں خود اس کا حصہ ہوں، وہ کیا ہے؟ آپ کا تاجر کیا ہے؟ رمضان المبارک میں مہنگائی کرنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا کون لوگ ہیں؟ آپ ایک ادارے کی اہم ادارہ۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، عزت چھینی نہیں جاتی، عزت گن پوائنٹ پہ نہیں ملتی، تلوار کی دھار پہ نہیں، پرفارمنس پہ۔ ادروائز مولوی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا کام کتنا اچھا ہے، لیکن اگر وہ غلیظ حرکت کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ مدرسے میں، مسجد میں، جہاں بھی اگر کوئی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ استاد، مہذب ملکوں میں استاد بطور مجرم بھی عدالت میں جائے تو جج کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار اس کے جرم کا فیصلہ تو بعد میں ہونا ہے تو استاد۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے امتحانی مراکز بکتے ہیں، یہ وہ عام ہمارا وہ جو بندہ 24 کروڑ لیٹر دودھ اس ملک میں ہر روز، آبادی 25-26 کروڑ، 24 کروڑ لیٹر دودھ کیمیکل سے تیار ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، UNDP کی رپورٹ ہے، پاکستان نے چیلنج نہیں کی۔ 1.5 سال ہو گیا اس بات کو۔ یہ زہر دیتے ہیں اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اس ملک کے بچوں کو۔ اور آپ اندازہ لگائیں، اس طرح کا دودھ پینے کے بعد شادیاں مورلیس اپنے ہی طبقے میں ہوتی ہیں نا بھائی میرے۔ تو جو بچے بچیاں آج یہ دودھ پی رہے ہیں، کل جو ان کی اولادیں ہوں گی وہ مڈجٹس ہوں گے، وہ دولت شاہ کے چوہے ہوں گے۔ اس ایک ملک جس میں نہ مرچیں خالص ہیں، نہ شہد خالص ہیں، نہ بیسن خالص ہے، آپ کس ادارے کی بات کریں گے؟ کیا اس اہم ادارے کی؟ ہر ادارہ اہم ہوتا ہے، ہر ادارہ اہم ہوتا ہے، چونکہ یہ سب ایک مشین کے ہی کل پرزے ہوتے ہیں۔ پاکستان کو آپ سمجھ لیں مشین، اس کا ایک جو سب سے سستا پرزا ہے، وہ بھی اگر میل فنکشننگ کرے گا، ٹھیک کام نہیں کرے گا، پوری مشین گٹوں میں بیٹھ جائے گا۔ تو آپ ایک ادارے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں زوال آئے تو پورے کمال میں آئے، ہم اس کمال پہ پہنچے میں۔ اچھا، باقی جو میں نے اخباروں میں پڑھا ہے، ان پولیس والوں نے کیا کیا تھا؟ قدم قدم پہ ذلیل اور اگر رسوا ہوتے ہیں۔ میرے ایک عزیز دوست نے اپنے ڈاکٹر بیٹے کو، جو 3-4 اور ڈاکٹر کے ساتھ مل کے پیسہ بھی اپنا پول کر کے پاکستان میں فلاحی ایک وہ کرنا چاہ رہے تھے، کوئی لیور ٹرانسپلانٹ فلانا اس طرح، یعنی پروفٹ کے لیے نہیں، نو پروفٹ نو لاس میں۔ تو میرے اس انتہائی عزیز دوست نے، جس کے والد 50 سال پہلے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے، PhD کس میں؟ جیولوجی میں، اس نے اپنے بیٹے کو کہا شٹ اپ، خبردار، ملنے کے آیا کرو، چلے جایا کرو، تمہیں عزت راس نہیں۔ بات کیا کی بیٹے کو کہ تم اپنے ہی نہیں اپنے دوستوں کو بھی دشمن ہو۔ اس ملک میں اگر کوئی 2 ٹکے کا پلسیا تمہارا گریبان پکڑ لیے، تمہیں گالی دے دے، تمہیں پتا ہے تم کچھ بھی نہیں کر سکو۔ تو ایک ادارے کا رونا نہیں، اور
انہوں نے حرکت کیا کی تھی جس کے نتیجے میں خواجہ سرا بھی مرنے مارنے پہ تل گئے. سو ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ این اپوزٹ ریئیکشن. آپ ایک بال کو دیوار پہ مارو گے اتنی طاقت سے واپس آئے گا. ختم. نیکسٹ خرم علی ہیں جی ملتان سے. وہ کہتے سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے حنیف عباسی کو جو دھمکی دی وہ ضرور آپ کے علم میں ہوگی. کیا اب بھی دال میں بہت کچھ کالا ہونے میں کوئی شک باقی ہے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں ہے. یہ نگرانی ہے, ان کے پاس وقت کم تھا, مقابلہ سخت تھا. انہوں نے کہا بھائی جو نارمل جس کے پاس 5 سال کا ٹائم ہو تو وہ پھر صبر سے کام لیتا ہے کہ یہ موٹی موٹی دہاڑیاں لگاؤ. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. انہوں نے ایک آدھ دہاڑا لگانا تھا, وہ لگا لیا, ختم. شروع میں نے کہا بلوچ پرائم منسٹر آیا ہمارا, شکل صورت سے بھی ٹھیک. اس کے بعد جب ٹائیاں اور سوٹ اس نے پہننے شروع کیے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کبھی آپ کا چکر لگے لاہور کا تو آنا, میں آپ کو دکھاؤں گا. ہزاروں کے حساب سے ٹائیاں پڑی ہیں. مجھے اسکول سے ہی نفرت ہو گئی تھی اس کام سے, سچی بات. ہمارے لیے ٹائی ضروری ہوتی تھی تو میں گھر سے نکلتے ہی نا اتار کے جیب میں ڈال لیتا تھا, اسکول پہنچ کے پھر چلا لیتا تھا. وہ دیا ٹائیاں ہی نہیں مکتی ہیں, انہیں سوٹ ہی نہیں مکتے. اور جو اس نے لمز میں کیا تھا اس دن کے بعد تو میں نے اس آدمی کو رائٹ آف کر دیا تھا. اور تو وزیر اعظم ہو کے لمز جیسے ادارے کے بچوں کے پاس تو لیٹ جا رہا ہے, کیا سکھا رہا ہے؟ یاد رکھیں قائد اعظم محمد علی جناح, جن کا نام تو لیتے ہو, اسٹوڈنٹ سے ایک دفعہ کو 2-4 منٹ لیٹ ہوئے, انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. آپ اسے بدتمیزی کہیں گے؟ نہیں. انہوں نے کہا بچے ہرٹ ہوتے ہوں, بھلے ہو جائیں, ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے گیون ٹائم پہ. یہاں کسی کو وہ پابندی اوقات کی سمجھ ہی نہیں. حالانکہ نماز صرف جنت کے لیے نہیں ہے, یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. قطاریں سیدھی رکھنے کا مطلب ٹیری رکھ لو, اس کا کیا مطلب ہے؟ اعمال سیدھے ہوں, نیت سیدھی ہو, ارادے سیدھے ہوں, حرکتیں سیدھی ہوں, معاملات سیدھے ہوں. یہ گٹے گوڈے تو نا, یہ آج کاپٹے گھر سے نکلے یا بڑا ماربل کے فرش اور بڑی قیمتی ٹائلز ہیں, اسی چل رہے ہیں, آپ ادھر جا کے پھر وہ کیا ڈرل ہے, وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نیت صاف ہو, گٹے گوڈے نہیں. اچھا, پھر کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہونے کا مطلب ہے ایک دوسرے کا درد ہو دل میں, اور اللہ کو یاد کرنا ہے صرف 5 بار. میں تو بہت ہی گیا گزرا گناہ گار آدمی ہوں, میں تو پتہ نہیں دن میں سینکڑوں بار 1-2 چیزیں میں بس اہم ہی ایسی عادت بن گئی ہے جیسے سانس لینا عادت ہوتی ہے. میں پارک بیٹھا ہوں تو میں نہ میں وہ تسبیح پکڑتا ہوں, نہ میں ہوں ہلا رہا ہوتا ہوں, بس ٹھیک ہے. بردرہڈ, بھائی چارہ. تو میں اپنے بھائی کی اولاد کو زہر کھلاؤں گا, ملاوٹ زیادہ دودھ دوں گا؟ یہ جو بات آپ کر رہے ہو نا, یہ بس چھوڑو. یہ آپ نے کہا نا دال میں بہت کچھ کالا, پوری کی پوری دال کالی ہے, دال میں کچھ کالا نہیں ہے. نیکسٹ کوشچن ہے جی, شازیہ صدیق ہیں لاہور سے. وہ کہتی ہیں جی کہ آپ اکثر نظام کو تیزاب سے غسل دینے کی بات کرتے ہیں, لیکن کیا یہ ایک حقیقت نہیں کہ حقیقی انقلابی تبدیلی لانے کے لیے پاکستان کو ایک بار پھر قربانی دینا پڑے گی, اور اس میں جان و مال ہر قسم کی قربانی شامل ہوگی؟ بیٹا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, لیکن آپ وہی بات کہہ رہے ہو جو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے میرا حوالہ دیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس نظام کو تیزاب سے غسل, اس کا وہی مطلب ہے جو آپ نے کہا. یعنی یہ معاشرہ, ہماری اشرافیہ جسے میں بدماشیہ کہتا ہوں, ان کو بدماشیہ کہنا بالکل جائز ہے, چونکہ ہر وہ آدمی بدماش ہے جس کا معاش بد ہو, جو حرام کھاتا ہو وہ بدماش. بد معاش, برا معاش. وہ گندم بیچ کے کھائے, وہ بجلی بیچ کے کھائے, وہ کسی غریب آدمی کو تنگ کر کے کھائے, رشوت لے, حرام کھائے, کمیشن کھائے, وزیر اعظم ہو کے بیٹھ ٹیٹیاں میٹیاں سارا کچھ شامل کرو, یہ کیسے ہوگا؟ یہ معاشرہ اتنا گندا اور غلیظ ہو چکا ہے, خاص طور پہ اس کی اشرافیہ.
جس کو آپ ڈٹرجنٹ سے یا صابن سے نہیں دھو سکتے. اب مطلب کیا ہے؟ قربانی تو یہ دیں گے نہیں، قربانی ان سے لینے پڑی. اسی کو میں کہتا ہوں تیزاب سے غسل دینا. تھینک یو بیٹا.